حافظ ابتسام الہی ظہیر ہیں، ماشاءاللہ چیئرمین ہیں قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، مختلف تحاریک میں اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں، ختم نبوت کے ڈرافٹ میں ترمیم کے خلاف جو تحریک اس کا حصہ تھے، پاسپورٹ میں دینی کالم برقرار رکھنے کے لیے اور دیگر کئی ان کے کریڈنشیلز ہیں۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے موضوع کے 3 اطراف ہیں: عزائم اسرائیل کے ناپاک، استحکام پاکستان اور عالم اسلام کا مستقبل۔ جناب علامہ صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ دنیا میں مسلمانوں کے اور انسانیت کے بدترین دشمن یہود اور مشرک ہیں۔ یہود کو فقط اسلام سے عداوت نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے بھی عداوت ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں کے بارے میں تنگ دستی کا دعویٰ سب سے پہلے یہود نے کیا۔ اللہ نے اس بات کا رد کیا اور یہ بات کہی غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھ ان کے تنگ ہے اور ان کے پر لعنت ہو اس بات کے سبب جو وہ اللہ کی ذات کے بارے میں کرتے ہیں۔ پیغمبران برحق کے ساتھ ان کی دشمنی بالکل واضح ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا کرتے تھے۔ مسلمان مبلغین کے ساتھ، مسلمان رہنماؤں کے ساتھ بھی ان کی دعوت ازلی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس۔ فقط انبیاء کو شہید نہیں کیا کرتے تھے بلکہ حق کے داعیوں کو بھی شہید کرنا یہ ان کا وصف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس تعصب کا اظہار یہود نے کیا اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اگرچہ آخری نبی کے انتظار میں مدینہ طیبہ میں آ کے آباد ہوئے، مگر فقط نسلی تعصب کی وجہ سے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل اسحاق میں سے نہیں تھے بلکہ آل اسماعیل میں سے تھے، انہوں نے آپ سے عداوت کا راستہ اختیار کیا، آپ کو ایذا دیتے رہے۔ اللہ نے یہود اور مشرکوں کے ایذا کا جواب کچھ یوں دیا: قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جھٹلاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ حضرت جبریل اور میکائیل کے ساتھ بھی دشمنی کرتے رہے۔ وجہ کیا تھی کہ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا کہ اللہ نے اپنی وحی کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور یہ انتخاب کے اوپر ناراض ہی نہیں ہوئے بلکہ سید الملائکہ جناب جبریل سے بھی عداوت کا اظہار کیا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ جو جبریل سے دشمنی کرتے ہیں، جبریل اپنی مرضی سے اللہ کی وحی کو لے کے نہیں آتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے اگر رسول بنایا ہے آپ کو تو اپنی مرضی کے ساتھ بنایا ہے۔ یہود نے حضرت رسول اللہ سے جب دعوت کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے پر غلبہ عطا کیا، اس لیے کہ اللہ کی یہ بات بالکل واضح ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ مدد کرے گا اپنے رسولوں کی بھی اور اپنے مومنین بندوں کی بھی، دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مہرباں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابلے کے پر غلبہ عطا فرما دیا۔ یہود کے تینوں قبیلے آپ کے مقابلے میں سرنگو ہوئے۔ قلعہ خیبر کو حضرت رسول اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم کو تھما کر مرحب کو گرا دیا اور اس قلعے کو گرا دیا۔ اور آپ کے سامنے یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا آغاز سب سے پہلے اگر ہوا تو یہود کی طرف سے ہوا تھا۔ چنانچہ کعب بن اشرف ہو یا ابو رافع یہودی ہو،
اس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ رسالت مآب میں کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہود کے بارے میں یہ تھی کہ ان کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا جائے۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصیت کو پورا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایک معرکہ ہے جس کی اساس میں اللہ سے دشمنی موجود ہے، ملائکہ سے دشمنی موجود ہے، انبیاء رسول اللہ سے دشمنی موجود ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی موجود ہے، اہل اسلام اور اہل دین سے دشمنی موجود ہے، علماء حق اور ائمہ دین سے دشمنی موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب کوئی کسی کے ساتھ نفرت کی انتہا پہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے بارے میں جتنے حقوق ہوتے ہیں ان کو غصب کرنے کے اندر کسی قسم کی کمی یا کوتاہی نہیں کرتا۔ پھر اس کی نظروں کے اندر انسان کی نہ عزت ہوتی ہے، نہ وقار ہوتا ہے، نہ مال ہوتا ہے، نہ جسم ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے یہود کی عداوت کو غزہ کے اندر پوری قوت اور پوری شدت کے ساتھ دیکھا، جنہوں نے صرف جنگی جوانوں پہ حملے نہیں کیے بلکہ مسلمان عورتوں کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا، مسلمان بوڑھوں کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا، مسلمان بچوں کو بھی ذبح کیا گیا اور جینوسائیڈ کی ایک نئی تاریخ کو رقم کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، آج یہود جہاں پر بالعموم اہل اسلام کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہاں پر ان کی دشمنی پاکستان سے اس لیے ہے کہ پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر مارد وجود اگر آیا ہے، مارد وجود اگر وجود اس کو حاصل ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی اور آپ کے پیغام عالیہ کی تنفیذ کے حوالے سے حاصل ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور آج بھی زمانے کے مد و جدر کے باوجود اور مختلف طرح کے دباؤ کے باوجود پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج بھی پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر کوئی شخص براہ راست اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے اسرائیل کو دل و جان سے قبول نہیں کیا، کیا اسرائیل ان کا کبھی بغیہ ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے اور اپنی لابنگ کے ذریعے کئی مرتبہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تحریک کو چلایا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اعزاز اگر حاصل ہوا تو پاکستان کی دینی جماعتوں کو حاصل ہوا جو اس قسم کی ناپاک سازشوں کے خلاف سینہ سپر ہو گئے، اور اسرائیل کے ساتھ آج تک ہمارا سفارتی تعلق استوار نہیں ہو سکا۔ حضرات گرامی قدر، اسرائیل جو ہے اس کی نگاہ فقط ارض فلسطین اور ارض غزہ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ان کی نگاہ مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف و کناف کے اندر موجود زمینوں کے اوپر بھی ہے، اس لیے کہ وہ خیبر کی شکست کو ابھی تک نہیں بھولے۔ ایک وقت تھا جب عرب کی سیاست نظریاتی طور پہ پوری طرح استوار تھی اور اس کے اندر اگر دیگر مسالے اور دیگر مفاسد کی آمیزش نہیں ہوئی تھی، اس وقت یونیورسٹیز، کالجز کے اندر اور ان سے بھی پہلے اسکول اور مدارس کے اندر یہ نغمہ بڑے ذوق اور شوق سے پڑھا جاتا تھا، خیبر خیبر یا یہود جیش و محمد سوف یعود، کہ خیبر کے یہودیوں اس بات کو سن لو، ہم تمہارے عزائم کا مقابلہ پوری قوت کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ نے ایک انقلابی تقریر کے نربوں کو جگاتے ہوئے کہا تھا، ہم فلسطینیوں کے لیے اپنے لشکروں کو لے کے نکلیں گے، اپنے جوانوں کو لے کے نکلیں گے، اپنے بھوڑوں اور اپنے بچوں کو لے کے نکلیں گے، لیکن افسوس کہ جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ مسلمان جس وقت زر پرست ہو گیا، حسن پرست ہو گیا، مفاد پرست اور مادہ پرست ہو گیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ملت اوطان میں تقسیم ہوئی اور اوطان قبائل میں تقسیم ہوئے، قبائل نسلوں اور رنگوں میں تقسیم ہوئے، اور ہم نے حضرت علامہ کی اس بات کو بلا دیا، بتان رنگ و بو کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ حضرات گرامی کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج مسلمان امت اپنے اپنے داخلی مسائل میں اس طرح الجھی ہوئی ہے کہ فلسطینیوں کا زمین کے اوپر گرنے والا لہو حقیقت میں یوں محسوس نہیں ہوتا کسی مسلمان کا لہو گر رہا ہے، حالانکہ حضرت ظفر خان نے کہا تھا اخوت کس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں
تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے. آج پوری دنیا کے اندر مسیحیوں کے کسی دیش کا مسئلہ ہو یا کسی اور قوم کے کسی دیش کا مسئلہ ہو, اس کو بین الاقوامی ادارے بھی حل کر دیتے ہیں, لیکن جہاں پر مسلمانوں کی بات ہوتی ہے, برما کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو یا ارض کشمیر کا مسئلہ ہو, اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر, ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل وہی ہے, آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سناول طاؤس و رباب آہر. اگرچہ ہم پرائیویٹ جہاد کے لیے کبھی لوگوں کو نہیں ابھارتے, نہ ہی ہم ملیشیاؤں کو نجی طور پر تشکیل دینے کی بات کرتے ہیں, لیکن کیا مسلمان اقوام کی عسکری ادارے اور مسلمان اقوام کی افواج کے اندر اتنی جرت بھی نہیں کہ یہود کو اس بات کا پیغام دے سکیں کہ ہم تمہارے غلط کرتوتوں کے اوپر اور سیاہ کرداروں کے اوپر گہری نظر کو رکھے ہوئے ہیں؟ یقین مانیے, اگر امت کی افواج نہیں, فقط پاکستان کی فوج حملہ کرنے کی بات نہیں, راست اقدام کا الٹیمیٹم بھی دے دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ظلم اور بربریت کا خاتمہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ جتنا زندگی سے پیار یہود کو ہے, کائنات کے اندر کسی قوم کو نہیں ہو سکتا, اور جتنا پیار مسلمانوں کو موت سے ہے اتنا پیار کسی دوسری قوم کو نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر, استحکام پاکستان کی بات ہو یا عالم اسلام کے مستقبل کی بات ہو, اس کا اصل جوہر اور اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ اتحاد ملی میں پنہا ہے. حضرات گرامی قدر, یہ کائنات کا واحد مذہب ہے جو نہ عربیت کی بات کرتا ہے, نہ عجمیت کی بات کرتا ہے, نہ شرقی کی بات کرتا ہے, نہ غربی شمالی جنوبی کی بات کرتا ہے. اس مذہب سے وابستہ ہر بندہ امت کا رکن ہے, اور کائنات میں دو طبقات ایسے ہیں, ایک صہیونی طبقہ ایسا ہے اور ایک برہمن قوم ایسی ہے جو کسی بیرونی فرد کو اپنے دامن میں جگہ دینے کے لیے آمادہ و تیار نہیں. ایک طرف انتہا کی شدت پسندانہ رجحانات ہیں اور دوسرے اسلام کی عالمگیریت اور آفاقی پیغام ہے. اگر مسلمان پوری دنیا کے مجتمع ہو جائیں, متحد ہو جائیں اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تصویر بن جائیں اور امت کے جملہ مسائل کو اپنی خارجہ پالیسی کا بنیادی جز بنا دیں, تو حضرات گرامی قدر آج جو امت کے اوپر افتاد آئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بدل سکتی ہے. اس لیے کہ اس افتاد کا علاج در حقیقت نہ مادہ پرستی کے اندر موجود ہے, نہ خود غرضی کے اندر موجود ہے, نہ اوطان اور اقوام کی تقسیم کے اندر موجود ہے. اس کا علاج اگر موجود ہے وہی دیرینہ بیماری, وہی نامحکمی دل کی, علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. کتاب و سنت کو اگر تھام لیا جائے اور مسلمان شنجن ممالک ہی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مجتمع کرنے کے لیے مادہ و تیار ہو جائیں, تو انشاءاللہ امت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم پر امید ہیں, نہ گفتہ حالات کے باوجود بھی, کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب